والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ استخارہ کس کو کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، جس شخص نے فیصلہ کرنا ہو استخارہ اسی کو کرنا چاہیے. جس نے فیصلہ کرنا ہو استخارہ اسی کو کرنا چاہیے. اگر ایک چیز کے بارے میں فیصلہ ایک سے زائد لوگوں نے کرنا ہے تو پھر سبھی کو کرنا چاہیے بتائے گئے سنت عمل کے مطابق، کیونکہ سب مل کے استخارہ اپنے اپنے طور پہ کریں گے، پھر مشاورت کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. تو اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے. پھر ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی دوسرے سے استخارہ کروا لینا درست ہے؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ اصل سنت عمل تو یہی ہے کہ استخارہ خود کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو استخارہ خود کرنے کی تعلیم عطا فرمائی. اور یہ حدیث مبارک ہم نے شروع کے درس میں عرض کی تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم یوں دیا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہیں. اب وہ تعلیم کیا تھی؟ غور فرمائیے. وہ تعلیم آپ اپنے اصحاب علیہم الرضوان کو یہ دیتے تھے کہ تم نے استخارہ یوں کرنا ہے، تم نے استخارہ اس طریقے سے خود کرنا ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کون بڑی ہستی ہے کہ جس سے استخارہ اور کسی اور سے کروایا جاتا تو حضور کے علاوہ کسی اور سے کروایا جاتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے اصحاب کے لیے ہر کام میں خود استخارہ کر کے جواب دے دیتے. اس سے بڑی برکت والی بات اور کیا تھی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ صحابہ کرام سے خود کروایا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو بس یوں استخارہ کر لیا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا معاملہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ استخارہ اس کو خود کرنا چاہیے. جب وہ خود کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اللہ پاک کی ذات سے تعلق بھی مضبوط بنے گا، اور اس نیک سنت اور سنت عمل کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اور یاد رکھیے کہ جس استخارے کی کامیابی کی گارنٹی یا ضمانت دی گئی ہے وہ استخارہ وہی ہے جو انسان نے خود کرنا ہے، اسی استخارے کی ضمانت دی گئی ہے. تو اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ جب انسان استخارہ کرے گا تو انشاءاللہ استخارہ کرنا یہ کوئی مشکل عمل نہیں رہے گا. ایک اہم سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ استخارہ کن کاموں کے لیے کرنا جائز ہے اور کن کے لیے نہیں. استخارہ کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو استخارہ ان کاموں کے لیے کیا جاتا ہے جو عام دنیا کے امور ہیں، ان تمام کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے جن میں ایک سے زیادہ ہمارے پاس آپشنز ہوں یا ایک سے زیادہ کام کرنے کے پہلو ہوں یا راستے ہوں. ان کاموں میں استخارہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بچوں کو تعلیم کیا دلوانی ہے، بچے کی شادی بیاہ کا رشتے کے معاملات ہیں ان کے فیصلے کرنے ہیں، کاروباری فیصلے کرنے ہیں، گھر زمین لے کر کہاں بنانا ہے، کس جگہ کو اپنا جائے مسکن بنانا ہے. اسی طرح اور زندگی کے جتنے معاملات جو اہم معاملات ہیں خاص طور پر ان میں استخارہ کیا جاتا ہے، چاہے معاملہ بڑا ہو چاہے معاملہ چھوٹا ہو، ہر معاملے کے اندر استخارہ کیا جاتا ہے. لیکن ایسے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا جو دین نے ہم پہ فرض کیے ہیں. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز ادا کرنی ہے، تو آیا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا. فرائض اور واجبات اور جو سنت کے احکامات ہیں لازمی، ان کے بارے میں استخارہ نہیں، ان کو تو جب وقت آئے گا ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ہاں جو دنیا کے معاملات ہیں تو ان کے اندر استخارہ کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں اپنے ماضی کے کسی واقعہ کو جاننے کے لیے کہ ماضی میں جو فلاں واقعہ ہوا تھا وہ پتہ چل جائے، یا اپنے مستقبل کے بارے میں ان فیوچر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا پتہ چل جائے۔ تو یاد رکھیے کہ استخارہ ان کاموں کے لیے نہیں کیا جاتا کہ ماضی میں فلاں کام کیسے ہوا تھا، فلاں کے گھر میں اگر چوری ہوئی تھی تو چوری کس نے کی تھی، چور کون تھا، اسے پکڑنے کے لیے استخارہ ان کاموں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ یا مستقبل کے لیے، تو مستقبل کے لیے بھی مستقبل کے پیش آنے والے واقعات سے متعلق استخارہ نہیں کیا جاتا، بلکہ استخارہ کسی اہم معاملے یا کسی بڑے یا چھوٹے معاملے کے حوالے سے اپنے رب کی رضا اور خیر اور عافیت مانگنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک کام کرنے کے دو پہلو یا دو طریقے یا دو راستے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو ہی راجح ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہلو یا اس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے یا اس چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ پہلے سے اس کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو بلا شبہ اگر ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا، صرف ایک رائے یا ایک خیال کے طور پر اگر وہ بات ذہن میں ہے تو ایسی صورت میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے، چاہے استخارہ کرنے کے بعد بھی وہی کام ہو جس کام کو کرنے کی رائے پہلے سے تھی، فیصلہ نہیں تھا۔ تو فیصلے سے پہلے اگر ایک یا زیادہ آراء ہوں تو استخارہ کر لینا چاہیے، استخارے کے بعد چاہے راجح صورت کو اپنا لیا جائے۔ لیکن اگر فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، پہلے سے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہے، تو اب اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے استخارہ اللہ پاک سے خیر مانگنا جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ نہیں ہوا۔